اچھا اس میں میں سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے کہ والدہ کی وفات کے باوجود شہباز شریف اور حمزہ شہباز رہائی نہیں عمل میں آئی گئی اور اس حوالے سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے حکم پر ایسا کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ملک میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے. آپ نے اسکول تو بند کر دیے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں بھی ہاسپٹلس میں جو ہے اس وقت مریضوں کو نہ بیڈ میسر ہے نہ وینٹیلیٹر میسر ہے. ہمارے 2-3 جرنلسٹ جو کہ کووڈ کا شکار ہوئے ان کے لیے ہمارا یہ لیٹسٹ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ کسی ہاسپٹل میں کوئی نہ بیڈ ہے اور نہ وینٹیلیٹر ہے. تو سر وہ این ڈی ایم اے کے پاس جو وینٹیلیٹر آئے تھے اور جو ان کا ہاسپٹل بنایا گیا تھا اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اور کسی دن چیئرمین این ڈی ایم اے کے ہمراہ بھی یہاں ایک بریفنگ کا اہتمام کر دیں تاکہ ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہو سکے. دیکھیں پہلی بات جو آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب کی والدہ ماجدہ ان کا انتقال ہوا. پرائم منسٹر صاحب سے لے کر ہمارے باقی جتنے بھی بشمول میرے کابینہ کے وزراء نے تعزیتی پیغام بھیجے. جہاں تک کہ شہباز شریف کو پیرول پہ رہا کرنے کی بات ہے تو میں کنفرم تو نہیں کر سکتا, لیکن جو خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو 5 دن کے لیے پیرول پہ رہا کیا جا رہا ہے, اس کی تصدیق تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری حکومت نے تو کب یہ اس معاملے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے بڑا واضح ہے کہ ہم نے نہ نواز شریف کو روکا ہے, نہ اسحاق ڈار کو روکا ہے, نہ حسن کو روکا ہے, نہ حسین کو روکا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی اس تدفین میں شرکت کریں. ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہوگی. دوسری بات, جہاں تک کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو کووڈ کا پھیلاؤ ہے وہ ظاہر ہے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ سیاسی حکمت عملی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے اور ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اس کی جو دوسری لہر ہے وہ کافی خطرناک بھی ہے. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے, اور یہ بات اپوزیشن کو بھی بڑے غور سے سننی چاہیے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے, جس کا ذکر ابھی ہمارے ایک ساتھی نے کیا کہ اسلام آباد میں کچھ ہاسپٹلز میں جگہ نہیں مل رہی, جہاں تک کہ وہ ایک اسپیشل ہاسپٹل بنا تھا, میں اس کی معلومات کروں گا کہ اس کی کیا پروگریس ہے, کہ اس میں آیا مریض آ رہے ہیں. جہاں تک کہ میرا خیال ہے کہ اس میں آ رہے ہیں, اور یہ بھی آپ کی جو تجویز ہے یہ بالکل آج پرائم منسٹر صاحب بھی کچھ ہی دیر بعد اس سلسلے میں ایک میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں. تو اس کو ہمیں بڑا سنجیدگی سے لینا ہے, اور جتنی بھی ہماری ایک پہلے لہر میں جو ہم ایک حکمت عملی کے تحت اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے تحت ہم اس سے نکل گئے تھے, لیکن جو یہ لہر ہے وہ اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہونا پڑے گا. یہ ان حالات میں جلسے کرنا, ان حالات میں جلوس کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ ایک عوام کے ساتھ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ایک جرم ہوگا جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کا مرتکب ہونے میں. تو حکومت کے پاس پوری تیاری ہے, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. اچھے ممالک یورپ, امریکہ, سب میں ایک سٹیج ایسی آ گئی تھی جو کہ خدا نہ کرے ہمارے ملک میں کہیں آ گئی کہ جس میں کہ اسپتالوں میں جگہ ہی نہیں تھی, لوگ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے تھے. ایسے ممالک جن کا کہ ایک بہت ہی زبردست صحت کا نظام ہے اور ان کا ایک انفراسٹرکچر ہے, تو اس میں ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. اور کوئی جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو کہ معاشی سرگرمی سے تعلق نہیں رکھتی ہے اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. شبلی صاحب, جو آرڈیننس آج منظوری دی گئی ہے کیسز کی روک تھام کے حوالے سے, چیزہ پوائنٹس بتا دیں اس میں کیا کیا تجاویز ہیں آرڈیننس میں, کہ سزائیں کیا ہوں گی, کب تک کیس کا فیصلہ ہو جائے گا, تھوڑا سا ساتھ ضمنی کنسیڈریشن کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے. کیا اگر کنسیڈریشن ہوگی تو پھر ساتھ دوسری سزائیں اس کو ملے گی یا صرف ایک ہی ہوگی؟
دیکھیں یہ اہم باتیں ہیں جس میں کہ جہاں تک کہ سزاؤں کا تعلق ہے اس میں جو کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اس میں یہ شامل ہے. تو اس آرڈیننس کو ابھی پوری طرح سے اس کی ہم نے اصولی جو کیبنٹ نے اس نے اصولی ایک اپروول دیا. تو میں نہیں چاہوں گا کہ اس وقت ایک ایسی چیز کا میں ذکر کروں جو کہ کل نہ ہو تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ اس میں ڈیفینیشنز بھی چینج کی گئی ہیں انسرٹ کی گئی ہیں. یعنی اس میں جو پرانے قوانین تھے اس میں ریپ کی حد تک تعلق تھا, ریپ جو ریپسٹ ہے, اس میں اب گینگ ریپ کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے جو سزائیں ہیں وہ بھی مختلف تجویز کی گئی ہیں جس میں کہ سزائے موت تک بھی ہے. تو چونکہ یہ ابھی فائنلائز نہیں ہوا ہے, اس کو ابھی اس کی نوک پلک جو ہے تو وہ لا منسٹر کو دی گئی ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ میکسیمم ایک ہفتے میں اس کو فائنلائز کر لیں گے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کے بارے میں بات کرنے کی. سر یہ خبر آج چھپی ہوئی ہے کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر بنائی گئی ہے, ایسی کہ اپروول کو اجازت نہیں دی. سوری NIC جی نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی, اس کی اپروول نہیں آج کی کمیٹی میں تو نہیں ہوئی ہے, آج کی کیبنٹ کمیٹی میں تو نہیں ہوئی ہے. سر 2-3 سوال ہیں سر. ایک تو بھارت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس حد تک پاکستان دشمنی کے اندر آئے کہ بمبئی میں اور حیدرآباد دکن میں ایک مٹھائی کی دکان تھی کراچی سویٹس, اس کے بورڈ تک اترا دیا اور اس کے مالک کو پکڑ کے لے گئے. اور آپ کا PTV اس وقت ایگریمنٹ کر رہا ہے انڈین براڈ کاسٹر سے جب جو بھارت میں کشمیر کے حوالے سے متنازع شپ ہو چکی تھی اس کے بعد. ایک سوال ہے اس پہ, ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ یہاں اس معاہدے کی فیڈرل گورنمنٹ اور کیبنٹ سے منظوری لی گئی تھی اور کیبنٹ میں آج ان کو کتنے پیسے ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی ہے. دوسرا آج ECC کے منٹس بھی تھے جس میں PIA میں ریٹریٹمنٹ کا پلان تھا, 3,500 ملازمین ان کے ریٹائرمنٹ دینی ہے ان کو رضا کرانا, تو وہ بھی اپروو ہوا ہے. دیکھیں پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ انڈیا میں جو کراچی مٹھائی کی دکان تھی جس کا نام کراچی سویٹ ہوگا, اس قسم کی جس طرح کہ انڈیا ابھر کے آ رہا ہے دنیا میں ایک سیکولر ملک کے بجائے ایک فاشسٹ اور ایک انتہا پسند ملک, وہ ملک جس نے کہ نہ صرف کشمیر کے عوام پہ ظلم و بربریت کے نئے ریکارڈ بنائے ہیں, اسی طرح ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص جو سلوک وہ کر رہے ہیں, ان کے جو قوانین بنے ہیں مسلم مخالف خاص طور پہ, یہ ساری بات اسی کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے دشمن کا پالا ہے جس میں کہ نہ کوئی انسانیت ہے, نہ کوئی اس میں کوئی عالمی اقدار کی پاسداری ہے, اور نہ ہی وہ جو بھارت کا جو ایک انہوں نے ایک فساد سا بنایا ہوا تھا کہ وہ بڑا ایک جمہوری ملک ہے اور ایک بڑا سیکولر ملک ہے, اس کی اس نے دھجیاں بکھیر دی ہیں نریندر مودی نے, کیونکہ وہ جس ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے وہ سب آپ ساری دنیا اس سے جان چکی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ آیا ہم نے معاہدہ کوئی کیا ہے PTV کا, تو ایسا نہیں ہے. یہ وہ پیمنٹ تھی جو کہ پچھلے سال ستمبر میں ہوا تھا جس میں کہ پریمیئر لیگ کے کوریج کے لیے معاہدہ ہوا تھا, اور یہ جو پیمنٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے کوئی if I am not wrong کوئی $6,47,000 یہ بنیادی طور پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سپورٹس چینل ہیں 10 سپورٹس ہو گیا یا سٹار, یہ سارے جو چینلز ہیں یہ ان کی اونرشپ انڈینز کی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے سپورٹس دکھانا ہے تو جو اس وقت جو فیصلہ کیا گیا تھا اور جس کا پھر NOC کامرس منسٹری نے دیا کیونکہ انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی, وہ یہ تھا کہ جب آپ کوئی کوریج کرتے ہیں تو اس میں پھر اب کوئی بھی چیز ہو جس کے کہ مالکان انڈینز ہوں تو اس کا میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں کہ آپ کو ان کے ساتھ وہ انڈینز کے ساتھ نہیں, آپ کو اس فرم کے ساتھ
معاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ تھی جو کہ ہم قانونی طور پہ ہم مجبور تھے کہ ہم یہ پیمنٹ کریں. تیسرا سوال آپ کا پی آئی اے کا. دیکھیں اس سلسلے میں کوئی آپ کو جو ابھی تفصیل مل جائے گی اس پوری جو کیبنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں تو آپ کو رائٹنگ میں مل جائے گا, تو اس کو آپ دیکھ لیں. ایک تو جو کہ دونوں ذرا جا چکے ہیں چینی اور آٹا جو ساتھ تھے, جس طرح انہوں نے فرمایا کہ 8 سے 10 روپے پچھلے 10 دنوں میں جو فرق پڑا ہے, ایک تو یہ بتا دیں کہ اس کا جو منیمائز کتنا آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ اس لیول کو اس حد تک لے کے آئیں گے اسے. اور دوسرا آپ نے کووڈ کا پچھلے دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ اس کے لیے ہم بہت سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں اس کے SOPs کے حوالے سے. اور تیسرا مطلب چھوٹا سا یہ ہے کہ جو آپ نے PTV کا ذکر کیا ہے, تو یہ جو پینشنرز جو پچھلے 3-4 سال 5 سال سے جو لوگ مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اپنے اسے, تو ان کا بھی کوئی ہے مستقبل؟ دیکھیں جی PTV پہ میں پہلے آ جاؤں گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کل نعیم بخاری صاحب کو بورڈ کا ممبر اور چیئرمین بنایا گیا ہے. دیکھیں یہ سارے ادارے جس طرح سے چلائے جا رہے تھے, میں چاہوں گا کہ جب ایک دفعہ ہمارے پاس پوری مکمل معلومات آ جائیں, جس طرح کہ ہمیں ریڈیو پاکستان کی انفارمیشن تقریباً مکمل ہو گئی ہے اور اس پہ میں علیحدہ ایک پریس کانفرنس کروں گا. اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی میں ایک علیحدہ پریس کانفرنس کروں گا تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ ان اداروں کو کس بے دردی کے ساتھ چلایا گیا ہے اور کس طرح سے ایک ایسا ادارہ جو کہ ایک اتنی ایک شاندار ماضی رکھتا تھا اس کو بالکل کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کی جب مینجمنٹس آتی ہیں جو کہ نہ تو کوئی وہ ادارے کو ٹھیک چلاتی ہیں تو اس سے بزنس کم ہوتا ہے, اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے اور ایسی بھرتیاں بھی وہ کرتے ہیں جو کہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہیں, تو اس کے بعد اس ادارے کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا سوائے اس کے کہ وہ پینشنرز کی پینشن دے, جو کہ الحمدللہ ابھی تک تو ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن والے وہ تو مل رہی ہے. لیکن ابھی ہم نے اس ادارے کو اس طرح سے بنانا ہے کہ جس میں کہ یہ ایک ایسا ادارہ بنے جس میں کہ جو لوگ کام کریں تو ان کا مستقبل بھی سیکیور ہو اور نوکریاں پیدا ہو سکیں, اور وہ بھرتیاں جو کہ سیاسی بنیادوں پہ کی گئی تھیں جس کے کہ کوئی تک نہیں بنتی تھی, ایسے لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ دیا جائے کہ یہ ادارہ جو ہے جس طرح کہ چل رہا ہے اس طرح سے مزید چل نہیں سکتا. کیونکہ حکومت کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ نوٹ ہم چھاپ نہیں رہے ہیں جس طرح ماضی میں ہوا, تو قرضوں پہ قرضے ہم لے رہے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. جی شکریہ فراز صاحب. جنرل محمد ضیاء الحق شہید کی کابینہ سے منظور شدہ 25% ریجنل کوٹا کی جو پالیسی تھی, موجودہ حکومت اس کو ختم کرنے جا رہی ہے, تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ فوائد کیا ہیں, کیا فائدہ حکومت اس سے حاصل کرنے جا رہی ہے, اور یہ آج پیش ہو گئی ہے کابینہ میں یہ آپ کی سمری کس چیز کی؟ ریجنل کوٹا. دیکھیں ریجنل کوٹا ختم کی بالکل نہیں ختم ہوئی. دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ایک اشتہار آیا ہے ہاؤسنگ کا پروجیکٹ جو کہ بڑی اس سے ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. اگر وہ سندھ کے کسی نواحی علاقے میں یا خیبر پختونخوا کے کسی ایک دور دراز علاقے میں ہوگا تو جو وہاں کا لوکل اخبار ہے اسے کوئی پڑھ کے ہی وہاں اس کے بارے میں جان سکیں گے نا. وہ بڑے اخبار تو پڑھیں گے نہیں, نہ انگریزی کے نہ اردو کے. ظاہر ہے جو علاقائی اخبارات ہوتے ہیں وہی اصل جو انفارمیشن جو کہ جن لوگوں کے لیے ایک پروڈکٹ ہے. اب 3 مرلے کا 5 مرلے کا مکان, تو ہم چاہیں گے کہ اس کی جتنی بھی پہنچ ہو سکے اس ایک حکومت کے ایک ایسے پروجیکٹ کی وہ ہونی چاہیے. تو اس میں تو جو علاقائی اخبار ہیں ان کا تو کوٹا کا کوئی کسی نے بھی نہیں سجیسٹ کیا. یہ آپ کو پتہ نہیں کوئی نہیں ہوئی ہے, مطلب آپ انفارمیشن منسٹر سے بات کر رہے ہیں. اسی لیے سر آپ سے سوال کی. ہاں تو نہیں, یہ اس طرح کا کوئی اسکیم انڈر غور نہیں ہے. عوامی جریدے کوٹ کر رہے
کہ اسرائیل چند مسلم ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے کہ اسرائیل کے 2 ریاستی حل کو پاکستان ایکسیپٹ کر لے. کیا اس طرح کا کوئی پریشر ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی اسرائیل کو اور فلسطین کے معاملے کو 2 ریاستی حل کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا جائے؟ دیکھیں ہمارے تو 2 ایشوز ہیں. ایک ہمارا کشمیر کا ایشو ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو یونائیٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے. دوسرا جو فلسطین کا ایشو ہے وہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اور ہمارے بانی قائد اعظم کی ہماری جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ بتا دیں سر آپ کی گورنمنٹ انتخابی اصلاحات کرنا چاہ رہی ہے اور سوال صاحب نے مسودہ بھی تیار کر لی ہے جی سر. اکثریت نہیں ہے آپ کے پاس, پھر سر یہ انتخابی اصلاحات کیسے کریں گے آپ؟ طریقہ کار آپ نے سوچا ہے؟ دیکھیں وہ لوگ جو دھاندلی کا ڈھول پیٹتے ہیں اور جو لوگ سنجیدہ ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے تو ان کو تو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے کہ جی یہ جو اصلاحات ہیں یہ تو صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی مزید ایک کوشش ہے. تو اس کو اگر اپوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے, صرف وہ چاہتے ہیں وہ والا الیکشن جس میں کہ وہ لوگ جیتیں. تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا.